بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آئی پی ایل کھیل کا جو ہے لوگوں میں بھوت سوار ہے اور اچھے اچھے دیندار بھی ان کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ تجسس ہوتا ہے کہ شریعت میں، اسلام میں کس حد تک کھیلنے، دیکھنے اور اس میں مشغولی کی اجازت ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ جو آئی پی ایل کھیل وغیرہ میں جو انہماک بہت بڑھ جاتا ہے اور لوگوں میں جنون کی حد تک لوگ اس کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو دینی دنیاوی ہر لحاظ سے یہ خسارے کی بات ہے۔ خصوصاً کھیل دیکھنا، یہ جو کھیل دیکھنا ہے، آپ جو لوگ دیکھتے ہیں آپ ان کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کھیل دیکھنے سے تعلیم چوپٹ ہو رہی ہے، کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ جو نمازوں میں آتے ہیں وہ بھی یکسوئی سے نماز نہیں پڑھتے، ان کے دماغوں میں بھوت وہی رہتا ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ یہ اس معنی کر یہ کرکٹ جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور جو ہے جو اچھے خاصے لوگ ہیں ان کے لیے کرکٹ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ کرکٹ جو ہے یہ کرکٹ بنا جا رہا ہے، اس معنی کر کہ لوگوں کو کرکٹ بنا دے رہا ہے، پورا کرکٹ کی طریقے سے ان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حالانکہ اسلام میں کھیل کود کی اس طرح ممانعت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلقاً کھیل کود ہی ناجائز ہوتا ہے۔ کھیل کود کی اسلام میں ممانعت نہیں، بلکہ ایسے کھیل کود جو جسمانی ورزش کے قبیل کے ہیں، جو صحت افزا ہیں، انسان کو بھاگ دوڑ والے کھیل ہیں، جیسے تیر اندازی ہے، کبڈی ہے اور گھڑ دوڑ ہے، اور جس سے جو ہے جہاد میں یا دفاع میں معاونت و مدد ملتی ہے، ایسے کھیلوں کی تیراکی ہے، پیراکی ہے، دوڑ کا مقابلہ ہے، فٹ بال ہے، تو ایسے کھیلوں کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے حدود ہیں۔ حدود یہی ہے کہ کوئی جو ہے خلاف شرع، ایک تو امر اس میں نہیں ہونا چاہیے، پتہ چلا مرد عورت کا مخلوط مجمع ہے اور دونوں ہی سب ساتھ میں جمع ہیں دیکھنے کے اعتبار سے یا کھیلنے کے اعتبار سے، یا مثلاً جو ہے ننگا پہناوا ہے یا اس میں کوئی اور ناچ گانے کی چیزیں شامل ہیں۔ تو اگر ایسی چیز نہیں ہے تو اپنے آپ میں کھیلنا، جس طرح جن کھیلوں کو کھیلا جا سکتا ہے ان کھیلوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اسلام لے آیا تو اسلام کی جن خوبیوں کو وہ اختیار کر سکتا ہے، تو ایک بڑی خوبی اسلام کی یہ ہوتی ہے کہ انسان لایعنی کاموں سے، لایعنی باتوں سے، لایعنی جو ہے حرکتوں سے، فضول وقت ضائع کرنے سے، فضول چیزوں میں اپنے کو لگائے کھپانے سے اپنے کو بچائے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا جو کھیل رہے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، اپنا ایک فائدہ دکھ رہا ہے، جسمانی طور پر جو ہے ان کو مضبوطی و ورزش بھی ہو رہی ہے، لیکن جو اسی طریقے سے ان کا مادی نفع ہو رہا ہوتا ہے، وہ یا جو ہے جو ٹیم جیتتی ہے اس کے تو بہت ہی جو ہے، یا ویسے بھی کھیل کو لوگوں نے جو ہے ایک بزنس بنا لیا ہے اور وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اور پیسہ بٹور رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے والے کیوں حماقت کر رہے ہیں؟ یعنی عجیب بات ہے، چند لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا تماشا بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کھیلنے والے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، منافع ان کو حاصل ہو رہے ہیں، لیکن دیکھنے والے یہ خام خواہ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے کا نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی کچھ بھی تو فائدہ نہیں ہے، کوئی ہارے کوئی جیتے ہم سے کیا لینا دینا، لیکن ہم عقل کو کام میں نہیں لاتے اس موقع پر اور اپنے وقت کو برباد کیے جاتے ہیں، اور اچھا خاصا وقت ہم جو ہے اپنا کھیل دیکھنے میں برباد کر دیتے ہیں۔ اگر انسان عقل سے سوچے کہ بھائی کوئی ہار رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، ہمیں کیا اس سے لینا دینا، اور بعد میں جب کھیل کا بھوت سوار ہوتا ہے تو بڑھتے بڑھتے انسان یہاں تک آ جاتا ہے کہ وہ جیسا کہ شروع میں کہا کہ لوگ جو ہے اپنے وقت کو، اپنے تعلیم کو، اپنی عبادت کو، اپنے کاروبار کو تک تج دیتے ہیں، اور بعض لوگ پھر یہاں سے جو ہے سٹہ اور جوا میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے بازیاں لگاتے ہیں، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، اس میں ہار جیت کی شرطیں لگ جاتی ہیں، پھر انسان جو ہے اپنا مادی نقصان کرنے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ فائدہ ہو اور مزید نقصان کرتا ہے اور حرام کام میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال
کھیل کود دیکھنا اپنے آپ میں فی نفسی ایک حد تک تو جائز ہے، لیکن اس میں انہماک، مشغولی، اپنے کو کھپا دینا، یہ دینی دنیاوی ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اور اس حد تک اگر انسان کھیل دیکھنے میں اپنے کو لگائے گا تو شریعت بھی اس کو روکے گی اور اس کو یہی کہے گی کہ بھائی اپنے کو لایانی کاموں اور اپنی لایانی باتوں سے اور لایانی وقت کو ضائع کرنے سے اپنے کو بچاؤ، وقت کی قدر کرو، یہ زندگی امانت ہے۔ بس کبھی نشاط تباہ کے لیے اور تفریح کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔